عشق تو ہونا ہی ہے، مکمل ناول، بلائنڈ ہیرو بیسڈ۔ مما پلیز جانے دینا، وہ میری اکلوتی دوست ہے، مہک منمنا کر بولی۔ میں ہرگز تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اتنی امیر لڑکیوں کو دوست مت بنایا کرو۔ زہرا نے ناگواری سے کہا۔ بھابھی آپ بھی سمجھائیے نا ماما کو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ بھائی مجھے اس میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا بھائی جانے، مدیحہ نے کہا تو وہ جھلا کر مڑی۔ اسی وقت زیرک اندر داخل ہوا۔ بھائی پلیز ماما کو منائیے نا کہ وہ مجھے جانے دے، زوبی کہاں برتھ ڈے پارٹی ہے۔ وہ زیرک کا بازو پکڑ کر منہ بسور کر بولی۔ میرا بچہ، امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور امیر لوگوں کے ساتھ دوستی بہت خطرناک ہے۔ بھیا، وہ بولتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بھیا وہ بہت اچھی ہے، اور میرے ساتھ مناہل بھی تو جائے گی نا، اور زوبی کا ڈرائیور ہمیں پک اینڈ ڈراپ کر لے گا۔ وہ جلدی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن 10 بجے سے پہلے آ جانا گھر۔ وہ بولا تو مہک چہکتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی تو زہرا بیگم جو تختے پر بیٹھی تھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سی گرین کلر کی لانگ فراک کے ساتھ وہ ٹائٹس پہنے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے شانوں پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ زہرا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری اور پھر دروازے تک اسے نصیحت کرتی رہی۔ مناہل اور وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب، کسی پھولوں والی شاپ پہ روکیے گا، اچانک مہک نے کہا۔ جی اچھا میڈم جی، ڈرائیور نے کہا، اور پھر گاڑی ایک فلاور شاپ کے سامنے روکی اور مہک جلدی سے اتر کے شاپ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بکے لے کر مڑ ہی رہی تھی کہ ایک شخص سے زور سے ٹکرائی اور اس شخص کے ہاتھ میں موجود کچھ شاپنگ بیگز نیچے گر گئے اور مہک کے ہاتھ سے پھول گر کر نیچے بکھر گئے تھے۔ مہک نے جھلا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ آنکھوں پہ گلاسز لگائے کھڑا تھا۔ اندھے ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اور رات کو گلاسز کون لگاتا ہے، جاہل انسان؟ مہک تپ ہی گئی۔ وہ شخص بنا کچھ بولے رخ پھیر گیا۔ جاہل گوار، اتنا نہیں پتا جب ٹکراؤ ہو تو چیزیں اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی بات پر اس شخص کا ڈرائیور جلدی سے اس کی چیزیں اٹھا کر دینے لگا۔ اگر تمہارے صاحب یہ کر لیتے تو ان کی شان میں کمی نہیں آ جاتی، اس نے تڑک کر کہا اور پھر تیزی سے باہر آ گئی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر زور سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا مہک؟ مناہل نے اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ ایک پاگل مغرور سے ٹکراؤ ہو گیا، مہک نے جل کر کہا۔ چلو جی، بیچارے کی حالت خراب کر دی ہوگی تم نے، نہ آگے دیکھا ہوگا نہ پیچھے دیکھا ہوگا، اس کی ماں باہر ایک کر دی ہوگی۔ مناہل نے اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے لوگوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، خوبصورت لڑکیاں دیکھتے نہیں اور جان بوجھ کر ٹکراتے ہیں تاکہ انہیں نوٹس کیا جائے۔ وہ منہ بنا کر بولی اور پھر گاڑی جنت ہاؤس میں داخل ہوئی تو وہ اس قدر خوبصورت عمارت دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ ہائے او ربا، اس کا تو گھر بہت ہی پیارا ہے، مناہل نے کہا۔ چپ کر جا، ندی تو جیسی حرکتیں مت کر، لوگ کیا سوچیں گے؟ وہ کہتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ زوبی بڑے پرتپاک انداز سے اس سے ملی اور پھر اسے اپنی موم روبینہ سے ملانے لے آئی۔ ان سے ملنے کے بعد وہ وہاں پر آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ یہ کون ہے روبی؟ ان کے ساتھ بیٹھی ان کی کزن زاد بہن نے پوچھا۔ یہ زوبی کی دوست ہے، مڈل کلاس فیملی ہے ان کی، مگر اچھی لڑکی ہے۔ اگر میرا بیٹا ہوتا نا تو میں تو اسے اپنی بہو بنا لیتی، روبینہ نے کہا۔ عائلہ پرسوچ انداز میں اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کیک کٹ کیا گیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اگلے دن اسے مارکیٹ سے کچھ چیزیں لینی تھی تو وہ باہر نکلی تو زہرا تختے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موما، میں نا ذرا باہر جا رہی ہوں تو مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا۔ آپ فکر مت کرنا، مہک نے کہا۔ جا کدھر رہی ہو؟ زہرا نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، کراچی دیکھنے، مہک نے کہا۔ اچھا، بلڈ پریشر کی میڈیسن لیتے آنا، زہرا نے کہا۔ اوکے ماما، مہک کہتی ہی باہر نکل گئی۔ روڈ پر آ کر اس نے رکشہ لیا اور پھر لیبرٹری مارکیٹ پہنچی۔ وہاں سے کچھ ڈریس لی اور پھر میڈیسن لینے کے لیے ایک میڈیکل سٹور میں آ گئی۔ وہاں سے میڈیسن لے کر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ایک انسان سے زور سے ٹکرائی۔ اوف، وہ جلا کر بڑبڑائی اور پھر اس نے
निगाहें उठाकर देखा तो वही फ्लावर शॉप वाला शख्स था। ना, मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे ही टकराना होता है क्या? और ये तुम जानबूझकर करते हो कि हो जाता है? वो तब कर बोली, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मिस। वो जरा सा साइड पर होकर आगे बढ़ा। ओ हेलो, तुम्हें गुरूर किस चीज का है? वो पीछे से चिल्लाई। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, वो तलख लहजे में बोला। महक के सर पर लगी और तलवों पे पूछी, जस्ट गो टू हेल। महक चिल्लाई और फिर तेजी से बाहर निकल आई। उसने गाड़ी के इंतजार में नजरें दुड़ा ही रही थी कि वो शख्स दोबारा वापस आया और उसके पास खड़ा हो गया, और वो यकटक सामने ही देखे जा रहा था। महक ने उसकी निगाहों की सीध में देखा तो सामने लड़कियां खड़ी थी। लफंगा ठरकी कहीं का। वो दास्तान ऊंची आवाज से बड़बड़ाई, तुम फिर से मेरे पास आ गई? वो तब कर बोली, मगर उसकी नजरें हनूज सामने ही थी। ओ मिस्टर ठरकी, पहले कभी लड़कियां नहीं देखी क्या? कभी मुझसे टकराते हो, कभी सामने खड़ी लड़कियों को तकते हो? शर्मो हया नाम की कोई चीज नहीं है क्या? महक ने कहा, तुम कहीं की अप्सरा हो या वो लड़कियां अप्सरा हैं जिनको देखने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ? वो उसी पोजीशन में बोला। इधर मेरी तरफ देख कर बात कर लोगे तो शान में कमी नहीं आ जाएगी। महक ने दांत पीस कर कहा, फजूल मेरा सर मत खाओ। वो नागवारी से बोला, हाँ तुम लड़कियां तको और लड़कियों से जानबूझकर टकराते फिरो, मगर मैं बोलूं तो सर मत खाओ। महक ने कहा। उस शख्स ने नागवारी से सर झटका और फिर एक गाड़ी आकर पास खड़ी हुई और बिना कुछ कहे वो शख्स उस गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तो वाह, कितना मगरूर है ये, महक चिल्ला कर बोली, और जलती कुड़ती हुई वो घर पहुंची तो मदीहा कपड़े धो रही थी। वो मुंह फुलाकर तख्त पर बैठ गई। क्या हुआ, मुंह क्यों फुला हुआ है? मदीहा ने उसके पास आकर पूछा। भाभी, ये बास लड़के इतने ठरकी क्यों होते हैं? पता है, इतने अमीर घराने का इंसान होगा, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, और पता है लड़कियां ताड़ रहा था। मैंने भी अच्छी खासी उसकी बेइज्जती की, मगर इतना डीठ है कि मजाल है कि उसे असर हुआ हो। वो तब कर बोली, हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? उसकी आंखें हैं, वो जो मर्जी करे। तुम पराई आग में क्यों कूदती हो? ज़हरा ने बाहर आते हुए कहा तो वो जला कर रह गई। जा जाकर किचन में काम कर। और फिर आकर कपड़े छत पर डाला। ज़हरा ने कहा तो वो दिल में झंझलाती हुई उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। कुछ देर गुजरी तो बाहर से जीरक के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से बाहर आई तो अपनी कैप उतारकर तख्त पर रखता मदीहा से बात कर रहा था। भैया, मेरा एडमिशन हुआ कि नहीं? मुझे नहीं अब जाना लाहौर। वो झंझलाकर बोली, हाँ बेटा, मैंने बात कर ली है। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अली, उसका कॉलेज है तो कल चलते हैं वहाँ पर। प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ी सी फीस ज़्यादा होगी लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। जीरक ने कहा, मैंने कहा भी था कि उसे डॉक्टर मत बनने दे। अब ये पहले यहाँ एडमिशन नहीं मिला तो लाहौर पहुँच गई, अब वहाँ से यहाँ आना चाहती है। हर वक्त तुम्हें जलील किए रखती है ये लड़की। ज़हरा ने कहा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। कल तुम तैयार है ना, फिर हम एडमिशन के लिए चलते हैं। जीरक ने कहा तो वो सर अस्बात में हला गई। महक अगले दिन जीरक के साथ एनके मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी उस पुरशिकवा इमारत को हैरानगी से देख रही थी। हाय अल्लाह, इतना बड़ा कॉलेज, वो भी प्राइवेट! इतना अमीर है आपका दोस्त? महक ने आंखें फैलाकर पूछा। वो लंदन का एक डॉक्टर था, वहां से डॉलर कमाकर यहाँ पाकिस्तान में कॉलेज बना रहा था। उसके वालिद और चाचा ताया वगैरह यहाँ कराची के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। होटल्स, मॉल, हॉस्पिटल्स हैं उनके। ओह! महक ने पुरसोच अंदाज में सर हिला दिया। फिर वो जीरक की मैयत में चलते हुए एक आलिशान कमरे में दाखिल हुई तो सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दिल उछल कर हलक में आ गया। ये ठरकी आपका दोस्त है? वो हैरानगी से उसे देखते हुए उसके कान में बोली। ठरकी? क्या बात कर रही हो आप? खैर, आप बाद में बताना, पहले अली से अलेक्स सेलेक्ट कर लूं। जीरक ने कहा और फिर वो दोनों अंदर आए। हेलो अली। ओ हेलो डॉक्टर जीरक। वो जल्दी से उठकर खड़ा होता हुआ बोला, और फिर अलेक्स सेलेक्ट के बाद वो दोनों उसके सामने चेयर पर बैठ गए। अली, ये मिस महक है जिनका मैंने तज़किरा किया था, और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा कर तुम्हें मेल कर दिए गए हैं मैंने। जीरक ने कहा, हाँ मेरे असिस्टेंट ने मुझे सब बता दिया था। अली ने रॉकिंग चेयर को झल्लाते हुए कहा। महक ने बेचैनी से पहलू बदला और फिर नागवारी से उसे देखा जो उसे ही देखे जा रहा था।
سو مس مہک، آپ کی پرسنٹیج تو بہت اعلیٰ ہے، تو ہمارا کالج آپ کی فیس میں 50% لیس کرے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ مجھے پہچان کر بھی انجان کیوں بنا ہے؟ مہک نے سوچا۔ تھینکس سر، مہک نے کہا۔ مہک کے تھینکس کہنے پر وہ زور سے چونکا۔ ہم پہلے مل چکے ہیں شاید؟ وہ جلدی سے بولا۔ جی ہاں، مل چکے ہیں، 2 بار آپ مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرا چکے ہیں، اور لڑکیاں تاڑنا تو آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مہک جو اس کے کب سے گھوری جانے پر تپی تھی، اس کے پوچھتے ہی پھٹ پڑی۔ مہک، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زیرک ہڑبڑا کر بولا۔ دیکھیے زیرک بھیا، یہ بہت ہی چیپ انسان ہے، اندھوں کی طرح ٹکراتے ہیں لڑکیوں سے اور پھر سوری بھی نہیں بولتے، ٹھڑکی ہیں پورے کے پورے اور زہر لگتے ہیں مجھ۔ مہک، ہی از بلائنڈ۔ زیرک نے لب بھینچ کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ مطلب یہ دیکھ نہیں سکتے؟ مہک نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس حسن کے دیوتا کو دیکھا جس کا سرخ و سفید رنگ ہاتھ لگانے سے میلا ہوتا تھا۔ کسرتی بدن، چوڑا سینہ اور لمبا قد اسے حسین ترین مردوں میں شامل کرتا تھا۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر رخسار پر پھیل گئے۔ I'm so sorry sir، مجھے سچ میں بلا وجہ بولنے کی عادت ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ بری عادت ہے یہ، خیر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں، ذہین اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو آپ کو اس کالج میں رکھ رہا ہوں، روئیے مت، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ نہیں سر، میں اس ڈر سے نہیں رو رہی کہ کہیں آپ مجھے ایڈمیشن دینے سے انکار نہ کر دیں، بلکہ مجھے تو ایڈمیشن کہیں بھی مل سکتا ہے، بس رو اس لیے رہی ہوں کہ ایک بیچاری نبینا انسان کا دل دکھا دیا، ان کے منہ پر اندھا اور نہ جانے کیا کیا بولا، فٹے منہ مجھ پر، ایسے آپ بیچارے کا دل دکھا دیا، وہ سو سو کرتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے مس مہک، مجھ بیچارے کو ان باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ علی نے اتنے اطمینان سے جواب دیا کہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر علی نے پیون کو بلایا۔ جائیے کبیر، ان کو ان کا ڈپارٹمنٹ دکھا دیجیے۔ علی نے کہا۔ تھینک یو سر، مہک نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ پیون کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی۔ علی نے مسکراتے ہوئے راکنگ چیئر سے ٹیک لگا لی۔ زیرک نے علی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو اسے کافی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اچھے لگتے ہو ہنستے ہوئے، ایسے ہی ہنستے رہا کرے، زیرک نے کہا تو علی کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی، تھوڑی سی پاگل لگتی ہے تمہاری بہن، علی نے کہا۔ پوری پاگل ہے، بچ کے رہی ہو، زیرک نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر علی سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ میں ہنسا؟ میں ہنس کیسے سکتا ہوں؟ علی بڑبڑایا اور پھر اٹھ کر باہر نکلا اور گنتی کرتے ہوئے وہ راستہ طے کرتا کلاس روم میں آیا۔ پھر اس نے لیکچر دیا اور اس کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ گھر پہنچ کر سیدھا بڑی ماں، جو کہ مرینا کی ماں تھی، ان کے پاس آیا۔ بڑی ماں، اس نے کمرے میں آ کر پکارا۔ جی میرے بچے، بڑی ماں نے کہا تو وہ چلتا ہوا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا بات ہے، کیوں چپ ہیں آپ؟ علی نے کافی دیر کے بعد ان کی کوئی بات نہ کرنے پر پوچھا۔ تمہاری ماں نے آج رشتے والی سے تمہارے رشتے کی بات کی ہے، تم میری مرینا کی جگہ کسی کو نہیں دو گے نا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ماں کو منع بھی کیا تھا میں نے، مگر وہ باز ہی نہیں آتی، علی نے جھلا کر کہا۔ کیا تم مرینا کے علاوہ کسی اور کو اپنے پہلو میں سلا لو گے؟ بڑی ماں نے کہا۔ بڑی ماں، اس ایکسیڈنٹ میں میں نے اپنی 2 پیاری چیزیں کھوئی تھی، اپنی آنکھیں اور اپنی مرینا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ میری مرینا نہیں رہی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی آنکھوں کا کبھی بھی علاج نہیں کرواؤں گا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو میں آج بھی اسی جگہ پر کھڑا ہوں، اور جب میں مرینا کو، جو آنکھیں کبھی دیکھ نہیں پائی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر آپریٹ نہیں کروایا، تو مرینا کی جگہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، علی نے کہا۔ جیتا رہے میرا بچہ، بڑی ماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ پھر علی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اپنے پورشن میں آ گیا۔ ماں، ماں کدھر ہیں آپ؟ وہ اونچی آواز سے چلایا۔ کیا بات ہے، آج میرے بیٹے کو ماں کی کیسے یاد آ گئی؟ عائلہ خاتون نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ کو منع کیا تھا نا، پھر بھی آپ نے میرے رشتے کی بات چلانی شروع کر دی ہے، جانتے بھی ہیں کہ بڑی ماں کتنی دکھی تھی، علی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، دکھ تو صرف تمہاری بڑی ماں کو ہی ہوتا ہے، تمہاری ماں تو پتھر کی ہے نا، پچھلے 3 سال سے اپنے آنکھوں سے محروم بیٹے کو دیکھ رہی ہے،
جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، اب تو کئی سالوں سے مسکرایا بھی نہیں۔ بڑی ماں کا دکھ دکھتا ہے، اپنی ماں کا نہیں؟ عائلہ خاتون نم لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کھوئی انہوں نے، منو مٹی تلے سوئی ہے ہماری مرینا، وہ کرب سے بولا۔ اچھا، اور جو میں اپنے جیتے جاگتے بیٹے کو زندہ لاش کی طرح جیتے دیکھتی ہوں، اس کا کیا؟ بس کر دینا ماں، وہ جلا کر بولا۔ تو شادی کرے گا یا اپنی ماں کی لاش کو منو مٹی تلے دفنائے گا؟ فیصلہ تمہارا ہے، عائلہ خاتون نے حتمی لہجے میں کہا۔ علی ان کے ضدی انداز پہ پریشان ہو کر لب کاٹنے لگا۔ مہک کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی اور پھر وہ افڑا تفری میں باہر نکلی اور بنا ناشتے کیے ہی نکلنے لگی تو زہرا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ کیا کرتی ہو مہک؟ کھانا تو کھا لو۔ ماما پلیز مجھے نہیں کھانا، وہ منہ بسور کر بولی۔ ایسے میں خالی پیٹ ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ ماما میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں، ایسے ہی جاتی تھی وہاں ہاسٹل میں، وہ ان کی بات پر جھنجھلا کر بولی۔ وہ تمہارا ہاسٹل تھا، یہ تمہاری ماں کا گھر ہے اور یہاں پر وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ چپ چاپ بیٹھ کے ناشتہ کرو، زہرا نے کہا تو وہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ پھر بمشکل اس نے ایک سلائس لیا اور پھر جلدی سے باہر آ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشہ کالج کے سامنے رکا اور مہک جلدی سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے گاڑی سے اترتے علی کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ سر، وہ پاس جا کر بولی۔ گڈ مارننگ مس مہک، علی نے جواب دیا۔ سر آپ لیکچر دیتے ہو تو یاد کیسے کرتے ہو؟ وہ جلدی سے بولی۔ سن کر مس مہک، وہ چلتے ہوئے مختصر جواب آیا۔ او واو سر، ایک سوال پوچھیں؟ آپ کو اگر کہوں گا مت پوچھو تو آپ نے کون سا باز آ جانا ہے؟ علی نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ آپ ہمیشہ سے ایسے تھے کیا؟ مطلب بلائنڈ؟ مس مہک دیٹس نان آف یور بزنس، سو پلیز پرسنل سوال نہ پوچھیں، علی نے روکھے انداز میں کہا۔ سوری سر، مہک جلدی سے بولی۔ اپنی اسٹڈی پر دھیان دیں، علی نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو مہک نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے گھورنا بند کریں، آپ کو کیسے پتا میں آپ کو گھور رہی ہوں؟ علی کی بات پر وہ گڑبڑا کر بولی۔ اندھا ہوں، بے حس نہیں، احساسات رکھتا ہوں، آپ کی نگاہوں کی تپش محسوس کر سکتا ہوں۔ علی نے کہا۔ اوہ اچھا، اوکے پھر بات ہوگی، مہک نے کہا اور پھر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پھر وہ کلاس روم میں آئی اور سب سے تعارف کے بعد وہ بیٹھ کر اسائنمنٹ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد علی اندر داخل ہوئے تو سب لڑکیاں ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر مہک ان کے مسحور کن انداز میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ سر میرے کچھ لیکچرز مس ہو گئے تھے تو کیا آپ وہ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ علی کلاس کے باہر جانے لگے تو مہک نے آواز دے کر پوچھا۔ جی مس مہک، علی نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ تھینک یو سر، مہک نے مسکرا کر کہا تو علی سر جھٹک کر باہر نکل گئے۔ پھر فری پیریڈ میں مہک علی کے آفس میں آ گئی تو وہ فون پر کسی کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بیٹھ کر دلچسپی سے اس کا آفس دیکھنے لگی۔ جی مس مہک۔ کچھ دیر کے بعد علی نے فارغ ہو کر کہا۔ سر کس سے بات کر رہے تھے؟ مہک نے پوچھا۔ مس مہک آپ اتنا کیوں بولتی ہیں؟ علی نے پوچھا۔ سر میرا بولنا تو سب کو بہت اچھا لگتا ہے اور میری ماما کہتی ہیں میں گھر کی رونق ہوں، مہک نے مسکرا کر کہا۔ ہاں وہ ماں ہے نا، اسی لیے کہتی ہیں ایسا، علی نے کہا۔ ہو ہائے، آپ ایسا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میرا زیادہ بولنا صرف ماما کو پسند ہے اور کسی کو نہیں؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ یس مس مہک، یہی حقیقت ہے۔ جائیے سر، میں نہیں آپ سے بولتی، مجھے نہیں پڑھنا آپ سے، وہ بکس اٹھا کر بولی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، کہاں سے پڑھیں گی آپ؟ علی نے کہا۔ زیرک بھائی ہیں، میں ان سے جا کر پڑھ لوں گی، وہ کہہ کر واپس مڑی۔ ویسے ابھی میں دروازے تک ہی پہنچی ہوں، اگر آپ چاہیں تو مجھے روک سکتے ہیں، وہ دروازے کے پاس رک کر بولے۔ اوکے اوکے، آپ واپس آ جائیں، میں اب بالکل بھی سچ نہیں بولوں گا، علی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آپ نا بہت ہی بدتمیز ہیں، وہ واپس آ کر دھپ سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو، سب یہی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بدتمیز ہوں، علی نے مسکرا کر کہا۔ او ہو، کتنی بری بات ہے، پھر آپ کو بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے، وہ جلدی سے بولی۔ جی کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ کروں، علی نے کہا۔ او سر کتنا بولتے ہیں آپ، دیکھیے آپ کے ساتھ باتوں میں لگ کر نیکسٹ پیریڈ کا ٹائم ہونے والا ہو گیا،
مہک نے کہا۔ جی سوری، میں سچ میں بہت زیادہ بولتا ہوں مس مہک۔ علی نے پھر سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے سر۔ وہ اطمینان سے بولی تو علی اس بار اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا۔ اچھے لگتے ہیں آپ ہنستے ہوئے، ایسے ہی ہنستے رہا کریں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سے لب بھینچ گیا۔ مس مہک، آپ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں۔ آپ جلدی سے اپنا کام کمپلیٹ کیجیے اور یہاں سے جائیے۔ اس بار وہ انتہائی روکھے انداز میں بولا۔ سڑو گئیں کا۔ اس کی بڑبڑاہٹ اس کے حساس کانوں تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ آفس وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ رات کو گھر پہنچا تو لاؤنج سے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی سب کزنز اور بہن بھائی وہیں پر موجود تھی۔ علی چپ چاپ آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماں کدھر ہے صدف؟ علی نے پوچھا۔ وہ بگ بی، وہ ماں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی ہیں، صدف منمنا کر بولی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ 11 بجے ہیں بگ بی، راہم بولا۔ 1 بجے صدف بولی۔ ایک ساتھ صدف اور راہم بولے، مگر راہم نے غلط ٹائم بتایا اور صدف نے صحیح بتایا۔ علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم لوگ جانتے ہو کہ اندھا ہے، یہ تو کچھ بھی بول دو، اسے کون سا پتہ چلنا ہے؟ علی نے دھاڑ کر کہا۔ I'm so sorry بگ بی۔ راہم گڑبڑا کر بولا۔ اٹس اوکے، اب اٹھو اور اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بگ بی، بس تھوڑی سی مووی رہ گئی ہے، زید منایا۔ میں نے کہا اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، سنائی نہیں دیتا تم میں سے کسی کو؟ اور ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہوتی ہے کیا؟ اور ٹائم پر سونا اور ٹائم پر اٹھنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے، مگر یہاں کسی کو نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے نہ ٹائم کی۔ علی مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ سب حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ خیر تو ہے بگ بی، آج آپ کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں۔ ردا کی آواز ٹکرائی تو علی نے زور سے لب بھینچ لیے۔ جاؤ اپنے کمروں میں، علی نے کہا تو وہ سب دل محسوس کر رہ گئے۔ پھر ان سب کے جانے کے بعد علی نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا اور اس کے کانوں میں مہک کی آواز گونجی۔ سر آپ کتنا بولتے ہیں؟ علی کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پانی لینے کے لیے باہر آئی عائلہ خاتون نے بڑی خوشگوار حیرت سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ صبح وہ فجر پڑھنے کے بعد وہ کر کے لاؤنج میں آ کر بیٹھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، علی ہیئر، علی نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تو دوسری طرف زیرک تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ زیرک نے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ بتاؤ زیرک، کیسے یاد کیا اتنی صبح؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہک کیسی جا رہی ہے پڑھائی میں؟ زیرک نے پوچھا۔ مس مہک ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی بہت ماشاءاللہ ہے اور بولنے میں بھی بہت ہی ماشاءاللہ ہے۔ علی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، تھوڑا سا زیادہ بولتی ہے بس، زیرک نے کہا۔ تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بولتی ہے، اور الٹا مجھے ہی کہتی ہے۔ اوہو سر جی، دیکھیں کتنا بولتے ہیں آپ، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آج آپ ویسے کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں، زیرک نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ رات کو کزن بھی کہہ رہی تھی کہ آج بگ بی کچھ زیادہ نہیں بول رہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ لگتا ہے صحبت کا اثر پڑ رہا ہے، دوسری طرف سے زیرک نے کہا تو علی کھل کر ہنس دیا۔ اچھا چلو، میں پھر رکھتا ہوں فون، علی نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، مگر مسکراہٹ ابھی بھی اس کے چہرے پر برقرار تھی۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عائلہ خاتون کب سے اس کو ایسے بات کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اور دل ہی دل میں انہوں نے اس مہک نامی لڑکی سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگلے دن وہ علی کے ساتھ کالج پہنچی تو مہک کے بارے میں پوچھا تو علی ایک دم سے چونک گیا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ علی نے چونک کر پوچھا۔ بس میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، کون ہے وہ لڑکی جس نے میرے کھڑوس بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی اور پھر سے بولنا سکھا دیا۔ ماما ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ سر چٹک کر بولا۔ مجھے تو اس سے ملنا ہے، عائلہ نے ضدی انداز میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اس نے انٹرکام پر مہک کو بھیجنے کا کہا۔ کچھ دیر گزری تو وہ اندر داخل ہوئی۔ سر آپ نے مجھے یاد کیا؟ مہک کی آواز پر عائلہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ کیسے ہو بچے؟ عائلہ نے پوچھا تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، شاید آپ کو یاد نہیں ہے، مگر مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، زوبی کی خالہ ہوں میں، وہ بولی۔ او، مجھے ذہن میں نہیں رہا،
کیسی ہیں آپ؟ وہ چہک کر بولی اور پھر دونوں باتیں کرنے لگی اور علی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مہک اپنی کلاس لینے کے لیے چلی گئی اور آئلہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ تمہیں پتہ ہے جس لڑکی کو میں نے اس دن پارٹی میں دیکھا تھا نا، میں نے اسی دن اسے پسند کر لیا تھا۔ تو وہ یہی ہے، وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی تو علی نے سر جھٹکا۔ امی پلیز اس بارے میں مزید بات مت کیجیے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ بولا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر تمہاری ہی ماں ہوں۔ میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے شادی کے لیے ہاں نہ بولی تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی اور میڈیسن بھی نہیں لوں گی۔ وہ بولتی اسے ساکی چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ پریشان سا چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام کو وہ گھر پہنچا تو آئلہ خاتون کی کہیں سے بھی آواز سنائی نہیں دی۔ کتنی دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو وہ سویا ہوا تھا کہ دھڑا دھڑ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ باہر نکلا تو ملازمہ نے بتایا کہ آئلہ خاتون کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچا تو اس کے والد اجمل قریشی پریشان سے انہیں پکار رہے تھے۔ دیکھو نا علی، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اجمل قریشی نے کہا تو اس نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ پھر اجمل قریشی اور اس کا بھائی زید انہیں گود میں اٹھا کر باہر لے آئے۔ کچھ دیر کے میں ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے دیکھنے کے بعد بتایا کہ ان کی شوگر بہت زیادہ لو ہو چکی ہے اور شاید انہوں نے کب سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ صبح فجر کے بعد انہیں ہوش آیا تھا اور اجمل قریشی انہیں کھانا کھانے کے لیے فورس کر رہے تھے، مگر وہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ماں پلیز اس طرح تو مت کیجیے نا۔ وہ تڑپ اٹھا، جب تم میری کوئی بات نہیں سنتے تو میں کیوں تمہاری سنوں، مر جانے دو مجھے۔ وہ بولی، چل کیا رہا ہے تم دونوں ماں بیٹے کے بیچ؟ اجمل قریشی نے پوچھا۔ شادی کروانے پر تلی ہوئی ہیں یار میری، اس طرح کیسے کر سکتی ہیں یہ؟ آپ ہی سمجھائیے نا، وہ لڑکی اتنی چھوٹی ہے مجھ سے اور اس لڑکی میں اتنا بچپنا ہے، پھر ویسے بھی مجھ جیسے اندھے ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ مجھے کیوں دے گا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فیملی کو میں منا لوں گی، تم ایک بار ہاں تو بولو، اپنی بڑی ماں کی باتوں کے جال سے نکل کر آگے بڑھو، عائلہ نے کہا اور اجمل قریشی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی مرضی، لیکن اگر وہاں سے انکار ہوا تو آپ دوبارہ کہیں بھی میرے رشتے کی بات نہیں کریں گی۔ وہ جلدی سے بولا، ٹھیک ہے میں نہیں کروں گی، وہ جلدی سے آگے سے بولی۔ پھر اگلے دن عائلہ خاتون اجمل کے ساتھ ان کے گھر گئی تو وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کپڑے دھلا رہی تھی۔ ارے آنٹی آپ آئیے نا، وہ خوشگوار لہجے میں بولی تو عائلہ خاتون نے اسے محبت سے دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں سب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عائلہ خاتون نے بغیر کسی لگی لپٹی کے علی اور اس کے رشتے کی بات کی تو وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آنٹی جی آپ جانتے ہیں نا کہ علی نبینہ ہے اور اس میں اور کوئی بھی خرابی نہیں ہے، لیکن ہماری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر علی اپنی آنکھوں کا آپریشن کروا لے تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں۔ زیرک نے حتمی انداز میں کہا، بیٹا میں یہ شادی چاہتی بھی اسی لیے ہوں کہ علی کا دل مہک کی طرف متوجہ ہو اور اس کا دل خود بخود چاہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکے۔ جب یہ دیکھنے کی چاہ پیدا ہوگی نا تو آپریشن ضرور کروائے گا۔ ہم تو 3 برسوں سے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ پلیز بیٹے ہمیں مہک دے دیجیے، عائلہ خاتون نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو زہرا نے جلدی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہمیں گناہگار مت کیجیے بہن، یہ فیصلہ تو ہماری بیٹی ہی کرے گی۔ ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں، مگر میں نے اپنے بچوں کو سپیس دیا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرے۔ اگر مہک راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی بات پر عائلہ خاتون نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ لب کچلتے ہوئے زیرک کو دیکھنے لگی۔ گڑیا یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، ڈاکٹر علی دنیا کا بیسٹ انسان ہے، اس جیسا انسان شاید ہی کوئی ہو، مگر ان کی کمی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تمہیں اگر ان کی کمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، زیرک نے کہا۔ جی اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سرخ چہرے سے بولی تو عائلہ خاتون نے اس کا ماتھا چوم لیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے رنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔
وہ گھر پہنچی تو علی لاؤنج میں انہی کا منتظر بیٹھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہاں سے انکار مل گیا ہوگا۔ کوئی بھی اپنی بیٹی ایک اندھے کو نہیں دینا چاہتا۔ ماما آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور مبارک ہو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اب تم نے بتانا ہے کہ تم شادی کب کرنا چاہتے ہو۔ عائلہ خاتون نے کہا تو وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ آپ سادگی کے ساتھ یہ نکاح کیجئے، میں کسی بھی قسم کا تام جام نہیں چاہتا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شادی اسی ہفتے کو رکھ دی گئی تھی۔ مختصر سی بارات کے ساتھ وہ نکاح کر کے اسے لے آئے، مگر ولیمہ 1-2 ہفتے کے بعد رکھنا تھا۔ وہ گمسم سا لان میں بیٹھا ہوا تھا کہ بڑی ماں اس کے پاس آئی۔ تو تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ افسردہ لہجے میں بولی تو وہ تڑپ ہی اٹھا۔ ایسا نہیں ہے بڑی ماں، وہ مرینا کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ بس میں موم کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، بس اسی لیے میں نے ہاں بول دی تھی۔ مجھے تو یہ تھا کہ وہ لوگ خود بخود انکار کر دیں گے، مگر ان لوگوں نے انکار ہی نہیں کیا۔ کیسے کرتے وہ لوگ انکار؟ اتنا بڑا گھر، پیسہ دیکھ کر نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ اس لڑکی نے تم سے شادی کیوں کی ہے؟ اسی لیے کہ اس کی نیت تمہاری دولت پر خراب تھی، بڑی ماں تلخ لہجے میں بولی تو وہ لب بھینج کر رہ گیا۔ پھر وہ اس کے دل میں مزید زہر گھولنے لگی۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کمرے میں آیا۔ اٹھو میرے بیڈ سے، وہ سرد لہجے میں بولا تو مہک نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ارے آپ کی نئی نویلی دلہنوں باتیں کرنے کی بجائے مجھے بیڈ سے اترنے کا کہہ رہے ہیں۔ شٹ اپ، میرے سامنے بکواس بند کرو، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ غصے سے بولا، اگر ایسا ہی رویہ رکھنا تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ انکار کر دیتے نا۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولی، ہاں تو تم انکار کر دیتی نا، مگر نہیں، تمہاری تو نیت میری دولت پر خراب تھی۔ وہ غصے سے بولا تو مہک نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ او ہیلو، میں ایسی دولت کو جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں؟ میں نے صرف اور صرف آپ کی مما کی وجہ سے ہاں بولی ہے۔ ایک ماں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھ سے کسی کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ کی جیسی خود غرض نہیں ہوں۔ وہ تنک کر بولتے تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور اسے پیچھے ہٹاتی ہوئی وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آپ کے بیڈ کی بائیں سائڈ پر لیٹی ہوئی ہوں، آ کر میرے اوپر مت لیٹ جائیے گا۔ میں نے کہا بتا دوں، اندھے ہیں نا آنکھوں سے۔ وہ جو فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی بات پر چونک کر مڑا۔ بائیں سائڈ پر میں سوتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے اپنا بیڈ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عادت ڈال لیجئے مسٹر علی، کیونکہ میں بیڈ کے علاوہ کہیں نہیں سوؤں گی۔ اگر آپ کو پرابلم ہے تو شوق سے سوئیے، مگر میں بیڈ پہ ہی سوؤں گی، وہ کہتی ہوئی کمبل تان کر لیٹ گئی، اور آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اگلے دن وہ صبح صبح اٹھی تو عائلہ خاتون لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ ان کو سلام کرتی ہوئی ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، بہت بجھی بجھی لگ رہی ہوں؟ ان کے پوچھنے کی دیر کی کہ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر علی مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں نے دولت کی لالچ میں ان سے شادی کی ہے۔ انہوں نے تو مجھ سے بات تک نہیں کی، اپنے بیڈ پر سونے تک نہیں دیا، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا میری طرف مائل ہو؟ کیسے ہوگا؟ وہ روحان سی ہو کر بولی، میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ بس تمہیں کچھ کرنا ہوگا، اس کے پاس رہنا ہوگا، اسے اپنے آپ کو چھونے دینا ہوگا، تاکہ اس کے دل میں کوئی ہلچل پیدا ہو، کیونکہ وہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر دیکھ لیتا تو یہ ہلچل خود بخود پیدا ہو جاتی۔ سو اسے اپنے انداز سے، اپنے قرب سے اپنی طرف مائل کرو۔ وہ اس کے رخسار کو محبت سے چھوتے ہوئے بولی تو وہ لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آنٹی، کیا وہ مرینا سے محبت کرتے تھے؟ ہرگز نہیں بیٹے، مرینا صرف اس کی دوست تھی، اور وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور پاگلوں کی طرح۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے سے زبردستی ایموشنل بلیک میل کر کے منگنی کی تھی، لیکن ایک دن علی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ اس کی آئیڈیل نہیں ہے۔ اس بات کو اسے بہت غصہ آیا، لیکن علی نے پھر سے اسے سنبھال لیا اور اس سے کہا کہ وہ دھیرے دھیرے محبت کرنے لگے گا، مگر اس لڑکی کو تو کوئی چین ہی نہیں تھا۔ وہ ایک دن لانگ ڈرائیو پہ گئی اور اس نے زبیدہ کے نمبر پہ لائیو کال کی اور کہنے لگی، سب کے سامنے بولو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرا علی ان معاملات میں بہت شرمیلا تھا، اس کی بات پر شرم کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، اور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گاڑی آہستہ چلائے۔
مگر اس نے اپنے غصے میں گاڑی کو ٹرالے سے ٹکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور میرے علی نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ اور زبیدہ بابی نے علی سے وعدہ لیا کہ وہ زندگی بھر ان آنکھوں سے اب کسی کو نہیں دیکھے گا، اور علی نے بھی قسم کھا لی، اور اس نے اس کی زندگی میں اس سے محبت نہیں کی، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد صرف اسی کے لیے جیے گا۔ اور میرا پاگل بیٹا خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے اپنے اوپر ہر خوشی حرام کرتا چلا گیا۔ لیکن میں نے پہلی بار اسے کسی کی باتوں پر ہنستے ہوئے دیکھا تو مجھے ایک امید سی جاگی ہے۔ وہ امید تم نے جگائی ہے، میری امیدوں کو بجھنے مت دینا۔ عائلہ خاتون نے کہا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ پھر وہ فریش ہونے کے لیے اپنے روم کی جانب بڑھی تو علی جاگ رہا تھا اور ٹٹول کر اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا، یعنی اس نے فریش ہونے جانا تھا۔ اس نے دبے پاؤں قدم اندر رکھا اور آہستہ سے دوسری جانب گئی اور اپنا سوٹ نکال کر بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ باہر سے دروازہ نوک کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ کون سی بدتمیزی؟ انتہائی معصومیت بھرے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ میں اندھا ہوں مگر تمہاری حرکتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ جان بوجھ کر تم نے یہ سب کیا نا؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں نہانے جا رہا ہوں تو تم جلدی سے مجھ سے پہلے گھس گئی۔ وہ چڑھ کر بولا۔ آپ کے ساتھ یہ اسی لیے ہوا کیونکہ آپ اسی کے قابل ہیں۔ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ اندھے بن کر زندگی اسی طرح گزارے؟ اگر آپ بھی چاہیں تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا مگر پچھلے 3 سال سے اپنی زندگی کو خراب کیا ہوا ہے۔ ایک کالج کا لیکچرر بن کر رہ گیا ہے۔ جب آپ اپنے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے تو آپ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، مجھ جیسی حسین لڑکی کو بھی دیکھنے سے آپ محروم ہیں۔ وہ اندر سے مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ تم انتہائی پاگل لڑکی ہو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ واش روم میں بولتے نہیں ہیں؟ وہ چڑ کر بولا۔ ارے تو آپ نے مجھے باتیں کرنے پر اکسایا تھا نا، جب آپ بولیں گے تو میں تو جواب دوں گی نا۔ میرے منہ میں زبان ہے، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ اسے یوز نہ کرو۔ وہ تنک کر بولی تو علی غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اندر گنگناتے ہوئے فریش ہو رہی تھی۔ اس کی حرکتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو علی واش روم کی طرف بڑھنے لگا تو وہ ایک دم سے پلٹی اور اس کے ساتھ ٹکراتی ہوئی اسے لے کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ وہ نیچے اور مہک اس کے اوپر تھی۔ اس کے لب آہستہ سے علی کی لبوں سے ٹکرائے تو جیسے پورے بدن میں ایک بھڑکی رمق دوڑ گئی۔ وہ یک ٹک اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور آنکھیں ان حسین آنکھوں پر جمی تھی۔ اس نے اتنی پیاری آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان گرین آنکھوں میں سحر تھا جو دوسرے کو جکڑ لیتا تھا۔ مہک بے اختیار اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھ گئی اور علی تو ساکت ہی رہ گیا۔ اس کی بالوں کی مہک پہلے ہی بےتاب کی رہی تھی اور اس کی اس حرکت نے جیسے آگ ہی لگا دی تھی۔ علی کا ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتا اسے پہلو میں گراتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا تھا یہ سب؟ تم اتنی بےہودہ لڑکی ہو، میں کیا کہوں؟ وہ تپ کر بولا۔ او ہیلو، زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ تو مجھے کس نہیں کر رہے تھے تو میں نے کر لی تو کیا ہوا؟ اپنے شوہر کو کی نا۔ مجھے آپ کی آنکھیں خوبصورت لگی۔ جو بھی خوبصورت چیز لگتی ہے نا میں اس کو چوم لیتی ہوں۔ وہ بھی انتہا کی منہ پھٹ تھی۔ علی جھنجھلا کر واش روم کی جانب بڑھا تو مہک مسکراتی ہوئی اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بال بنانے لگی۔ اگلے دن شام کو صدف کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ وہ بولی۔ مجھے ایسے فضول کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ تنک کر بولتا موبائل پر لیکچر سننے لگا۔ ویسے نا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، کاش آپ دیکھ سکتے تو آپ ضرور مجھے پیار کرنے لگتے۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم سے زیادہ حسین لڑکیاں میں نے دیکھ رکھی ہیں مگر میں کسی لڑکی کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ارے وہ تو میرے ایک ناخن کے برابر بھی حسین نہیں ہوں گی۔ آپ کو تو حسن کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ کر تو شاعر اپنی شاعری لکھتے ہیں۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ ایسے شاعروں کو میں پکڑ کر بھاڑ میں جھونک دوں گا جو تمہیں دیکھ کر شاعری لکھیں گے۔ ویسے تمہیں اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی نہیں ہے؟ وہ تڑک کر بولا۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ؟ وہ بھی تب کر بولی۔ مجھے بندر کہنا چاہ رہی ہو تم؟
وہ دانت پیس کر بولا، چلو جی، آپ کو تو محاوروں کو بھی نہیں پتا۔ پتہ ہے یہ محاورہ کس پر استعمال کیا جاتا ہے؟ جو آپ جیسے بندے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی تو آنکھیں ہیں ہی نہیں، آپ کو کیا پتا میرے حسن کا؟ تو اسی طرح بندر کو بھی ادرک کے سواد کا نہیں پتا ہوتا۔ وہ تنک کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، میری جان چھوڑو، اور پلیز اگلے 3-4 گھنٹوں کے لیے کمرے میں واپس مت آنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، اوکے فائن۔ میرے خود بھی آپ کی یہ سڑی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی۔ بھابھی، آپ تیار ہوگی؟ واؤ بھابھی، آپ تو بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہے آپ پہ یہ میکسی، اور اوپر سے بیک لیس، امیزنگ۔ میری بھی شادی ہو جائے گی نا تو میں بھی پہنا کروں گی، ابھی تو ممی پہننے نہیں دیتی، کہتی ہے شادی کے بعد پہننا۔ صدف اندر داخل ہوتے ہوئے بولی جا رہی تھی، اور علی کا تو دماغ بیک لیس پر ہی اٹک چکا تھا۔ ہاں میں نے بھی کبھی پہنی نہیں تھی، لیکن پہلی بار پہنی ہے، اچھی لگ رہی ہے مجھے بھی۔ مجھے خود بیک لیس پہننے کا بہت شوق تھا، مگر تھوڑی کم ہے نا بیک لیس، مطلب پوری ہونی چاہیے تھی کمر ننگی۔ وہ علی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات اس کو بہت مزہ دے رہے تھے۔ صدف، تم جاؤ، میں آتی ہوں کچھ دیر کے بعد، بس اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے لوں۔ وہ مسکرا کر بولی، اوکے بھابھی، جلدی آئیے گا، ہم سب ویٹ کر رہے ہیں۔ صدف کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کتنا پیارا مجھے رب نے بنایا، جی کرے شیشے دیکھتی رواں۔ وہ گنگنا رہی تھی۔ تم نے بیک لیس کیوں پہنا ہوا ہے؟ پارٹی میں جانا تو سب سے پہلے یہ کپڑے چینج کرو، اس کے بعد جہاں جانا ہے جاؤ، علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے پاس آئی۔ کیوں ڈاکٹر علی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی کی کوئی تعریف کرے؟ وہ بولی، مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور یہ تو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ تم اس طرح کے کپڑے پہنو اور باہر جاؤ۔ میں اپنی فیملی میں بہت مختلف مزاج کا انسان ہوں، تو اسی لیے میری سوچ بھی بہت مختلف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر کسی غیر کی نگاہ پڑے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اب بیوی کو تو پھر پورا حق ہے نا کہ اس کو کوئی سراہے۔ اب آپ تو تعریف نہیں کرتے تو مجھے باہر والوں کا ہی سہارا ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ وہ جلدی سے بولی، اوکے فائن، میں تمہاری تعریف کر دوں گا، پلیز جا کر پہلے کپڑے چینج کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولا، میں نہیں کروں گی، اتنی مشکل سے مجھے کوئی ڈریس پسند آیا تھا، آپ مجھے چینج کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے چوز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے پہن لیا، ویسے بھی سب لوگ میرا باہر ویٹ کر رہے ہیں، تو ایک کام کرتی ہوں، اپنے بال کھلے چھوڑ دیتی ہوں، بیگ چھپ جائے گی۔ وہ بولی تو علی چپ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی اور تھوڑی ہی دیر گزری تو علی بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، علی نے کہا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بگ بی، آپ کی بیوی کو ہم واپس لے آئیں گے، مگر آپ مت جائیے نا۔ زید کی زبان پھسلی تو سب نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ویسے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ مہک بھی جلدی سے بولی، میں گھر بھی رہ کر کیا کروں گا؟ میری بیوی کو تو تم لوگ لے کر جا رہے ہو نا، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا تھا۔ مہک نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ پھر وہ دونوں علیحدہ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ پارٹی کے لیے نکل گئے۔ پارٹی میں ہر ایک مہک کے بالوں کی اور اس کی شائن سکن کی تعریف کر رہا تھا، اور علی تو دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا۔ مہک چلو گھر چلتے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ لو میں نہیں جاؤں گی، پہلی بار اتنی ہائی فائی پارٹی میں آئی ہوں اور اسی طرح چلی جاؤں؟ ابھی تو مجھے جا کر ڈانس فلور پر ڈانس کرنا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرا ڈانس پارٹنر کو رکھا، زید کے ساتھ کرتی ہوں ڈانس۔ وہ جان بوجھ کر بولی تو علی کو غصہ ہی آ گیا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے دیور کے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شیم آن یو۔ خیر مجھے بھی بہت اچھا ڈانس آتا ہے، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ڈانس کے بعد گھر چلو گی، میں یہاں پر بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں۔ وہ بولا تو مہک دھیما سا مسکراتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے رومانٹک سانگ چل رہا تھا۔ آپ کی نظروں نے سمجھا پیار کے قابل مجھے۔ علی نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور دوسرا اس کی کمر پہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ مہارت سے کپل ڈانس کر رہا تھا۔ کوئی دیکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندھا ہے۔
پھر وہ اسٹیج سے اترنے لگا تو وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ مہک نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ ہال میں ہلکے ہلکے کہکہے گونجنے لگے تھے۔ ارے شوہر گرتی بیوی کو باہوں میں تھامتے ہیں، مگر یہاں تو الٹی ہے، بیوی اندھے شوہر کو باہوں میں بھر رہی ہے۔ پھر ہر طرف سے طنز کے تیر برسنے لگے تھے اور علی کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ مہک جلدی سے اسے لے کر باہر آئی تو علی اس کا ہاتھ جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی جلدی سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ علی آپ اگنور کیا کریں نا ایسے لوگوں کو، یہ تو پاگل ہیں۔ آپ کو اور ہمیں ان لوگوں کی بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ ہی سوچتے ہیں، اسی لیے کوڑتے رہتے ہیں۔ میری طرح رہے، بنداس جیئیں اور دفعہ مارے ایسے لوگوں کو۔ وہ اس کا موڈ سیٹ کرنے کے لیے مسلسل بولتی ہی جا رہی تھی اور علی کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گاڑی روکو، دھاڑا تو وہ چونک گئی، نکلو گاڑی سے اور باہر سے کوئی ٹیکسی وغیرہ کروا کر گھر آ جانا۔ وہ دروازہ کھول کر سرد لہجے میں بولا تو وہ بے یقینی سے کبھی اسے دیکھنے لگی اور کبھی باہر سنسان سڑک کو، جہاں پر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ علی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس وقت کہاں سے ٹیکسی ڈھونڈوں گی؟ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ تو میں ہی چلا جاتا ہوں، علی کہتے ہوئے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ جلدی سے اسے روک گئی۔ ڈرائیور چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی اور پھر باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا سے جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی رو رہی تھی۔ ہر طرف ہوکا کا عالم تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بجلی کے کڑکنے پر جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ پھر ایک دم سے ایک بائک رکی اور اس پر سے دو لڑکے اتر کر اس کے پاس آئے تو وہ متوحش انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ پھر وہ آگے کو دوڑنے لگی اور وہ لوگ اس کے پیچھے تھے۔ علی کا غصہ بس وقتی تھا۔ اس نے تھوڑا آگے جاتے ہی گاڑی واپس لینے کو کہا۔ وہ کچھ آگے پہنچے ہی تھے کہ اچانک گاڑی کو بریک لگے۔ کیا ہوا؟ علی نے پوچھا۔ سر کوئی سامنے آ گیا ہے، ڈرائیور نے کہا تو وہ باہر نکلا اور اسے دیکھتے ہی زمین پر گری مہک جلدی سے اٹھی اور اس کے سینے میں سما گئی۔ یہ لڑکی ہماری ہے، ایک لڑکے کی آواز سنائی دی تو وہ مٹھیاں بھینچ کر مہک کو گاڑی میں بٹھا کر مڑا۔ تب تک ڈرائیور نے پسٹل نکال کر ہوا میں فائر کیا تو وہ لڑکے ڈر کر بھاگ گئے۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ I'm so sorry, I'm really sorry، وہ اسے خود میں بھینچ کر بولا تو مہک ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ علی نے ڈرائیور کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اپنی چھتری نکالتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بھاری بھاری لبوں سے لگاتا اس کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے تھے۔ علی کی تشنگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ گھر چلے، مجھے سردی لگ رہی ہے گیلے کپڑوں میں، وہ بولی تو علی نے ڈرائیور کو آواز دی۔ اس نے آتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور گھر پہنچتے ہی دونوں اندر آئے تو سب لوگ ان کے ہی منتظر تھے۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ صدف نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس باتیں کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلا، وہ بولا تو سب کھانسنے لگے۔ زیادہ کھانسی لگی ہے تو سیرپ لکھ دیتا ہوں، منگوا لو، وہ منہ بنا کر بولا تو سب ہنسنے لگے۔ مہک کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھا تو بڑی ماں نے ہنس و جلن سے انہیں دیکھا۔ علی نے کمرے میں آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ یاد آیا تو آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ وہ واش روم میں بیٹھی کتنی دیر روتی رہی اور پھر باہر آئی تو علی اسی کا منتظر تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر لیٹ کر بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ کیا بات ہے؟ زبان کو زنگ تو نہیں لگ گیا؟ بول نہیں رہی کچھ؟ علی نے جھلا کر پوچھا تو اس نے سسکی بھری تو علی چونک کر اس کو بازو سے تھام کر خود کے قریب کرتے اس کا چہرہ ٹٹولنے لگا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ I'm sorry، میں وہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے غصہ بہت آ گیا تھا لوگوں کی باتوں سے۔ وہ اپنے لب چباتے ہوئے بولا۔ ریئلی؟ اتنا غصہ کہ اپنی بیوی کو سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ یار میں پلٹ آیا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں کوئی آ جائے گا، وہ اس پہ جھکتا ہوا کمزور سے لہجے میں بولا تو وہ اسے پیچھے کو دھکیلنے لگی۔
چھوئیے مت مجھے۔ کیوں نہ چھوں؟ مجھے پورا حق ہے تمہیں چھونے کا۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ مردوں کو اپنے حق بڑی اچھی سے یاد آتے ہیں، مگر بیوی کے حقوق کا کیا؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ تمہیں تمہارا حق دینے ہی تو جا رہا ہوں، میں نے خیز انداز میں بولتا، اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ وہ سانس روکے ہوئے لیٹی تھی، دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ علی کی صبح آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، اسے تکیے پر سیدھا کرتے اٹھا اور فریش ہو کر باہر نکلا تو تیزی سے ادھر کو آتی مہک سے ٹکرایا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی افڑا تفڑی کس چیز کی ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ مجھے جلدی اٹھنا تھا، مگر آپ کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، کالج جانا تھا مجھے آج۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی۔ ارے ایسے کیسے کالج جانا ہے تمہیں؟ ابھی ہماری شادی کو 3 دن ہوئے اور تم کالج جا رہی ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ میں اچھی سی ڈاکٹر بنوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی تو علی بے اختیار مسکرا دیا۔ میری جان، میں کیوں نہیں چاہوں گا، لیکن اب میرے بھی تو کچھ ارمان ہے نا، وہ تو پورے کرنے دو۔ برسوں اس سکون کے لیے ترسا ہوں، اب مجھے سکون کا تھوڑا سا سانس لینے تو دو۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے بولے جا رہا تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے؟ ویسے میں آپ سے کافی زیادہ چھوٹی ہوں، تو ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رومانس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، اس میں تو میرا قصور نہیں ہے نا، میں 35 سال کا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے جذبات بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میری زندگی کی پہلی لڑکی ہو جسے میں نے چاہا ہے۔ وہ اپنے لب اس کی مخملی رخسار پر رکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا تو مہک کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیج گئی۔ پھر وہ اسے آہستہ سے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے فریش ہونے چلے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو بڑی ماں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لو گی؟ بڑی ماں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسی اونچی حرکتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے محبت ہے اور یہ خود بخود ہوئی ہے، آپ کی بیٹی کی طرح زبردستی نہیں کروائی میں نے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اوہ، تو تمہاری ساس نے تمہارے دل میں زہر گھولا ہے؟ جی نہیں، میری ساس نے مجھے حقیقت بتائی ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کی دھمکی دے کر علی کے ساتھ منگنی کی تھی، مگر علی اس منگنی سے خوش نہیں تھے، لیکن ان کی دوست تھی اور آپ سے بھی ان کی بہت محبت تھی، اسی لیے وہ اس محبت میں بلیک میل ہوتے گئے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، مگر میری بیٹی کی وجہ سے یہ میرے کہنے پر اپنی آنکھوں کی روشنی لانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا۔ بڑی ماں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ فکر مت کیجیے، مجھے دیکھنے کی چاہ میں وہ اپنی آنکھوں کی روشنی ضرور پانا چاہیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بڑی ماں، وہ چبا چبا کر بولتی، انہیں سلگا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو علی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو کافی زیادہ پریشان تھا۔ کیا ہوا علی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بڑی ماں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ان کا دل دکھا دیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے یار، میں ان کی بیٹی کا محبوب تھا، تو اب ان کے لیے یہ سب سہنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ وہ لب چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وہ بے بسی سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولا۔ وہ کیجیے جو آپ کا دل چاہتا ہے علی، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ زندگی کو جئیں؟ اللہ پاک نے آپ کو حق دیا ہے، مرینا آپ سے محبت کرتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی محبت کی وجہ سے خود پر ہر خوشی کو حرام کر دیں گے۔ آپ کی محبت میں ہوں نا، تو میری دکھ اور تکلیف کا کیا؟ آپ اس کو اس قدر اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں پہ پھونک مارتے ہوئے بولی تو علی نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹتے اپنے قریب کر لیا۔ یہ تم اتنی پیاری پیاری باتیں کہاں سے سیکھ رہی ہو؟
وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر بولا، پیارے لوگ نا پیاری ہی باتیں کرتے ہیں، میں تو بہت ہی پیاری ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو علی کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اسے باہوں کے حصار میں لیے اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ جب شادی کے بعد پہلی بار کالج گئے تو ہر طرف سے چہمگوئیاں ہو رہی تھی، کیا بات ہے، تم نے تو اس کالج کے پرنسپل کو ہی پھنسا لیا، اس کی کلاس فیلو کنزا نے تنزیہ انداز میں کہا۔ ارے پیسہ دیکھ ان جیسی لڑکیوں کا کیا کچھ نہیں کر جاتی۔ اس نے اپنی خوبصورتی میں آئلہ میم کو اپنی طرف مائل کیا۔ بتا رہی تھی زوبی ہمیں کہ کیسے اس کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کی ماسی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے اس جیسی لڑکیاں ہم جیسے ہائی کلاس لوگوں کی پارٹیوں میں آتی ہی اسی لیے ہیں، اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتے ہیں یہ لوگ۔ ایک اور لڑکی منزہ نے کہا تو مہک کے اندر جیسے آگ ہی لگ گئی۔ میں نے جو بھی کیا ہو اور جس وجہ سے بھی کیا ہو، تم میں سے کون ہوتا ہے جو مجھے جج کرے گا؟ اور ہاں، میں ڈاکٹر علی کی بیوی ہوں، تو اسی لیے تمیز سے بات کیجیے، ورنہ اس کالج سے نکالنے میں مجھے ایک پل نہیں لگے گا۔ وہ تڑک کر بولتی ہوئی مڑی تو پیچھے کھڑے ہوئے علی کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑا اور اپنے آفس آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی تو چیئر پر بیٹھا ہوا اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ کیا ہوا، کسی ٹینشن میں ہو؟ اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ہر طرف سے یہی باتیں ہیں، لوگ تمہیں لالچی اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے، اور ان جیسے لوگوں کی باتوں کو اگر میں اپنے دماغ پر سوار کروں گی تو جئیں گے کیسے؟ وہ اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کی گلے کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے لاڈ سے بولی، اچھا ویسے بڑی ماں بھی تمہارے بارے میں یہی کہتی ہے کہ تم ایک لالچی لڑکی ہو، مگر مجھے کچھ لالچ نظر نہیں آیا تم میں۔ ان 7-8 دنوں میں تم نے مجھ سے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی منہ دکھائی کی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، تو پھر بھی تم نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کے انسان سے شادی کیوں کی؟ بس مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اب آپ سے شادی تو کوئی لالچ بھی کر کے کر سکتا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ مجھ جیسی پگلی ہی ہے جو آپ سے محبت کرے گی۔ آپ جیسے ہیں مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، پھر کیا ہوا مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ مگر دل کی آنکھوں سے تو دیکھ سکتے ہیں نا۔ وہ اس کے عین دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، ارے یار نہ کرو نا، پہلے ہی بے چین ہو، دل چاہ رہا ہے ابھی گھر چلا جاؤں، بالکل نہیں دل رکھ رہا آج۔ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر روز و شب یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ لوگ اب باتیں کرنا چھوڑ چکے تھے، اب ان کی محبت کے قصے عام ہونے لگے تھے۔ علی کے اندر اسے دیکھنے کی چاہ بڑھنے لگی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے پارٹی تھی اور علی نے اسے ایک وائٹ کلر کی فیری میکسی گفٹ کی تھی، اور شام کو پارٹی تھی۔ وہ اسی ڈریس میں کھلے بالوں کے ساتھ سر پہ تاج سجائے کسی سنڈریلا کی طرح لگ رہی تھی۔ پوری پارٹی میں اس کے حسن کے چرچے ہو رہے تھے، ہر ایک کی زبان عزت پر اس کی خوبصورتی کا ذکر تھا۔ علی گمسم سا ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ اٹھیے نا، مجھے آپ کے ساتھ کپل ڈانس کرنا ہے، اس کے بازو کو تھامتے ہوئے بولی۔ پھر وہ دونوں سٹیج پر آ کر ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔ پھر پارٹی کے بعد وہ کمرے میں آئی تو علی فریش ہونے چلا گیا تھا، اور وہ بھی تھکن دون کرنے کے لیے لیٹ کے، اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے اسے اپنے رخسار پر گیلا پن سا محسوس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو علی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے بھیگے رخسار صاف کرنے لگا۔ کیا ہوا علی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے بےتابی بھرے انداز میں پوچھا۔ آج میرے دل میں طوفان مچا ہوا ہے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ہر ایک تمہیں دیکھ کر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مہک، شاید یہ میرا پاگل پن ہے کہ اس عمر میں تمہیں دیوانوں کی طرح چاہنے لگا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ اگر میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو واپس لیا تو بڑی ماں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ اس کے گلے لگے نم لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور وہ ساکت و جام مسز کی باہوں کے حصار میں بے جان ہو رہی تھی۔ اس کا دل علی کی بے بسی پر جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ پھر وہ بمشکل اسے سنبھال پائی تھی۔ اگلے دن وہ صبح بڑی ماں کے کمرے میں آئی تو وہ تسبیحات کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر ناگواری بھرے پھل پڑ گئے۔
آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں ان کے ساتھ؟ وہ بہت ٹوٹ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھیں۔ وہ بولی، دنیا کو دیکھنے کو یا تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہا ہے؟ اچھا ہے، اسے تڑپنا بھی چاہیے، اس نے میری بیٹی کو دھوکا دیا ہے۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ ایکسیڈنٹ میری بیٹی کے ہاتھوں ہوا اور اس نے اپنی جان کھو دی، اور علی نے اپنی آنکھیں، اور علی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اسی لیے میرے اندر غصہ بھر گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس پر ہر خوشی کو حرام کر دوں گی۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے، اسے لگتا ہے کہ اس کی بڑی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے، مگر میں نے بھی اپنی بیٹی کی میت کو دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ میں علی کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ اپنی ہر خوشی کو اپنے اوپر حرام کرتا جائے گا، تم دیکھنا ایک دن وہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ میں اس کے دل میں آہستہ آہستہ تمہارے خلاف زہر بھر دوں گی، اگر ایسا نہیں کر سکی نا تو تمہیں ہی جان سے مار دوں گی۔ وہ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی اور باہر کھڑا علی ان کی نفرت پر کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ مڑا تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ چلو میرے ساتھ۔ عائلہ خاتون کی آواز پہ وہ چونکا، پھر وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے آئی۔ دیکھ لیا تم نے کہ کس قدر نفرت کرتی ہے تمہاری بڑی ماں، مگر تم ان کی محبت میں اپنے اوپر خوشی حرام کیے ہوئے ہو۔ تم نے سوچا کہ تم آگے کیا کرو گے علی؟ تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری بیوی کو تمہاری ہمیشہ ضرورت رہے گی، مگر تم تو آنکھوں سے اندھے ہو نا، اس کے محافظ کیا بنو گے؟ وہ تلخ لہجے میں بولی تو اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے اپنا لندن کا ٹکٹ کٹوایا۔ کیوں جا رہے ہیں آپ مجھے چھوڑ کے؟ میں کیسے رہوں گی؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ بس 2-3 مہینے کی بات ہے، میرا کورس جیسے ہی مکمل ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر بولا۔ پھر وہ ایئرپورٹ تک اسے چھوڑنے آئی، مگر کتنی دیر اس کے سینے سے لگی، روتی رہی تھی۔ پھر وہ وہاں پہنچا تو اس کا دوست وہاں پر اسے لینے آ چکا تھا۔ اس نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک ماہر آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ کیا ہوا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد اس کا اسی ویک کے اینڈ پر آپریشن تھا۔ روز مختلف قسم کے ٹیسٹ اور ڈاکٹر سے میٹنگ کی وجہ سے اس کا تقریباً گھر سے ہر قسم کا ناتا ٹوٹا تھا۔ اس کی سرجری کامیاب ٹھہری تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی ہٹائی گئی تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے ارد گرد کی روشنی کو دیکھتا رہا، ایسا لگ رہا تھا جسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ وہ سرجری کے بعد فارغ ہی فارغ تھا تو ہر وقت وہ فون پر اسی کے ساتھ لگا رہتا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے وہ رونے لگ جاتی تھی۔ پلیز واپس آ جائے نا، میں نے آپ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ بس میری جان، 1 مہینہ اور پھر میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ اسے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر گیا۔ وہ آج لاؤنج میں اداس سی بیٹھی سی۔ اسے 3rd منتھ سٹارٹ ہونے والا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو یہ خوشخبری سنا دے، لیکن وہ علی کو سب سے پہلے یہ سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اسے صبح سے وومٹ پہ وومٹ ہو رہی تھی، ٹھیک سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا اور چکر الگ سے آ رہے تھے۔ 2 مہینے ہونے والے تھے اور علی ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ اٹھ کر وہ مشکل کچن میں گئی اور وہاں سے ایپل لے کر وہ واپس لوٹ ہی رہی تھی کہ سامنے لانچ سے اندر داخل ہوتے علی کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بھی اندر داخل ہوتے ہوئے ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ بلا شبہ وہی مہک تھی، دودھ ملائی جیسی رنگت اور لمبی چوٹی آگے کو لٹک رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے چھو کر دیکھتا، پھر روتے ہوئے اس کی سینے سے لگی۔ بس میری جان، میں آ گیا ہوں نا، وہ اس کے کان کی لوگ کو آہستہ سے چھوتے ہوئے بولا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر اچانک سے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور اس کی باہوں میں جھولکی۔ وہ اسے جلدی سے باہوں میں اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھا۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو یار، میری جان ہی نکال دی تم نے، اور یہ تم اتنی بیمار کیوں لگ رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو علی مسکرا دیا اور پھر اس کے ماتھے پر شدت سے لمس چھوڑا۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اہم لگتا ہے ہماری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، زید نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں تو جاؤ نا، میاں بیوی کے بیچ میں آپ لوگوں کا کیا کام؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اطمینان سے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔
واہ واہ، لگتا ہے لندن میں شہد کے گولے کھاتے رہے ہو، بڑا ہی شہد ٹپک رہا ہے۔ اسامہ نے بھی اپنے نٹ کھٹ انداز میں کہا۔ اچھا بیوی، چھوڑو تم ان لوگوں کو، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ کیسی زرد سی لگ رہی ہو یار، مجھے بھی بیٹا کئی دنوں سے یہ کافی نڈال سی لگ رہی تھی، مجھے لگا کہ شاید تمہیں بہت مس کر رہی ہے۔ عائلہ خاتون نے کہا، نہیں وہ دراصل مجھے کچھ نہیں ہوا، میں پریگننٹ ہوں تو اسی لیے۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سر جھکا گئی تو سب نے اسے بے یقینی سے دیکھا، اور پھر خوشی سے سب ینگ پارٹی شور کرنے لگی، اور عائلہ تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ علی کا چہرہ بھی خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم نے تھکے تھکے انداز میں یہ سب دیکھا اور بوجھل دل سے وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ نفرت کی بازی ہار چکی تھی اور مہک کی محبت جیت گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے میں آ گیا۔ یار میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تم نے تو اس سے بھی بڑا مجھے سرپرائز دے دیا، بہت بہت زیادہ خوش ہوں میں، تھینک یو سو مچ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تو وہ شرمگی مسکراہٹ سے سر جھکا گئی۔ علی، اس سے بڑا سرپرائز آپ نے مجھے دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے دل نے ہمیشہ خواہش کی ہے کہ آپ کی حسین باگڑ بلے جیسی آنکھیں مجھے دیکھے۔ اپنی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، مجھ سے زیادہ تمہاری حسین آنکھیں ہیں کہ دل بے اختیار ان پر غزل کہنے کو کر رہا ہے۔ ویسے تو پوری کی پوری قیامت ہو تم، تو ایک غزل تم پر بہت فٹ ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ ارشاد ارشاد، وہ مسکرا کر بولی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفریں 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 آفریں، تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشیں، آفریں 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 آفریں۔ ایسا دیکھا نہیں کوئی خوبصورت، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی، جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی، جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن، جسم جیسے کہ سورج کی پہلی کرن، جسم ترشا ہوا دلکش و دل نشی، سندلی سندلی مرمری مرمری۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفریں 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 آفریں۔ چہرہ ایک پھول کی طرح شاداب ہے، چہرہ اس کا ہے یا کوئی مہتاب ہے، چہرہ جیسے غزل، چہرہ جانے غزل، چہرہ جیسے کلی، چہرہ جیسے کنول، چہرہ جیسے تصور بھی تصویر بھی، چہرہ ایک خواب بھی چہرہ تعبیر بھی، چہرے کوئی الف لیلا کی داستاں، چہرہ ایک پل یقیں، چہرہ ایک پل کما، چہرے جیسے کہ چہرہ کہیں بھی نہیں، ماہرو ماہرو مہجبی مہجبی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفریں 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 آفریں۔ آنکھیں دیکھی تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشا، آنکھیں ہیں یا میکدے کے یہ دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں، آنکھیں نیچی ہوئی تو حیا بن گئی، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئی، آنکھیں اٹھ کر جھکی تو ادا بن گئی، آنکھیں جھک کر اٹھی تو قضا بن گئی، آنکھیں جن میں ہے قید و آسماں و زمیں، نرگسی نرگسی سرمگی سرمگی۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفریں 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 آفریں۔ زلف جانا کی بھی ہے لمبی داستاں، زلف کی میرے دل پہ ہے پرچھائیاں، زلف جیسے کہ امڈی ہوئی گھٹا، زلف جیسے ہو کوئی کالی بلا، زلف الجھے تو دنیا پریشان ہو، زلف سلجھے تو یہ زیست آسان ہو، زلف بکھرے سے یا رات چھانے لگے، زلف لہرائے تو رات جانے لگے، زلف زنجیر ہے پھر بھی کتنی ہنسی، ریشمی ریشمی امبری امبری۔ حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں، آفریں 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 آفریں۔ اس غزل کے ہر مصرے پر وہ شرم سے پلکیں اٹھاتی اور چکاتی،
اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھاتی جا رہی تھی۔ وہ اس کو خود میں بھینچ کر مطمئن انداز میں آنکھیں موند گیا۔ 5 سال کے بعد ڈاکٹر علی کے ساتھ ڈاکٹر مہک آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ کھلے کھلے چہرے سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ گھر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو مرینا اور فرحان بھاگتے ہوئے آ کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ کیا ہوا میرے بچہ؟ ماما کو بہت مس کیا؟ ارے ماما کو تھوڑی مس کیا، بابا کو بھی بہت مس کیا۔ ویسے مجھے لگتا ہے بڑی ماں انہوں نے آپ کو بہت تھکا دیا ہے، انہوں نے ہانپتی ہوئی باہر آتی بڑی ماں سے کہا۔ ارے میری تو جان بستی ہے ان میں۔ وہ مسکرا کر بیل لی اور پھر ان دونوں کو لے کر اندر واپس چلی گئی۔ تھینک یو، تمہارا برسوں پہلے کیا گیا فیصلہ بہت اچھا تھا۔ تم نے بڑی ماں کی گود میں ہماری بیٹی کو ڈالتے ہوئے یہ جب کہا کہ یہ آپ کی مرینا ہے، اس نے ان کی ساری نفرتوں کو مٹا دیا۔ تم جادوگر ہو میری جان۔ وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے بولا تو وہ دھیما سا مسکرا دی، اور پھر وہ دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے جہاں پر ان کی ایک جنت آباد تھی۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔